السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفتح آیت مقدسہ نمبر 28 ہے۔ آج اس سے ایک آیت پر بات چیت کریں گے، یہ بہت اہم ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ جب اس رکوع کا آغاز ہوا تھا کل کے درس میں، اللہ رب العزت نے وہ خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں امن و امان کے ساتھ، پھر حلق اور قصر ہو رہا ہے، اور پھر اس کی حکمتیں، صلح کی پھر حکمتیں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ صلح مرکز بنتا ہے آنے والے دور کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، بڑا اہم یہ موقع ہے۔ اس صلح کے نتیجہ میں آنے والے دور کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت آج کی جو آیت مقدسہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدف عطا فرماتے ہیں، آپ کا جو منصب ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ میں نے عرض کیا تھا توجہ رہنی چاہیے، بڑی اہم آیت مقدس ہے، تاکہ آج کے درس میں یہ واضح ہو جائے کہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، آپ نے جماعت صحابہ کیوں تشکیل دی، آپ نے جہاد اور غزوات کیوں کیے، آپ یہ صلح حدیبیہ کا جو پورا منظرنامہ پڑھ رہے ہیں یہ کیوں ہوا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر بین الاقوامی فتوحات کا آغاز ہے۔ اس کا اصل ہدف هو الذی ارسل رسولہ، یہ اللہ نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی۔ کس لیے؟ سب سے پہلی بات تو بالہدیٰ، آپ کو سچی رہنمائی دے کے بھیجی۔ ہدیٰ کے بارے میں پہلے کئی دروس میں ہم گزارش کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دی، رہنمائی دی، اور سچی رہنمائی دی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا۔ دین نظام، دین سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی کا نظام
جس میں اللہ کی رہنمائی ہے، فلسفی ہے، احکامات ہیں، اور پھر اس کی جزا اور سزا کے معاملات بھی ہیں۔ اللہ نے دین دیا یعنی سچی رہنمائی دی، دین دیا اور دین حق، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ دین الحق اس وقت ہوگا جب اس کا غلبہ ہوگا۔ اگر کوئی بھی فلسفی ہے، ایک رہنمائی تو ہے، لیکن محض اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، محض پڑھنا پڑھانا ہے، اشاعت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، تو میرے عزیزو وہ دین الحق نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہوائی بیانات ہو سکتے ہیں، ایک فلسفی ہو سکتی ہے، جیسے آج کے دور میں ہم نے دین کو بس محض چند رسومات تک طے کر دیا، ارکان اسلام کر لیے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے ہاں تو 2-3% لوگ ہیں جو ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہیں، 90% سے زیادہ لوگ تو اس کی بھی پابندی نہیں کر رہے۔ لیکن جو پابندی کر رہے ہیں، چلو اللہ نے ان کو اتنا شعور دے دیا، صلاحیت دے دی، اللہ قبول فرمائے، لیکن اس سے آگے نہیں نکلتے وہ۔ بھائی ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا جو منصب اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اصل میں وہ ہمارے لیے، آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ تو دین الحق سچا دین دے کے بھیجا، ہدایت، رہنمائی مکمل، سچا دین حق کے ساتھ جو ہے۔ یہ دین الحق کیسے ہوگا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اب یہاں 3 چیزیں ہیں میرے عزیزو جو سمجھیے۔ ایک تو اللہ نے آپ کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کے، دین حق دے کے، اور اس دین حق کو غالب کرنا ہے تمام ادیان باطلہ پر۔ یہ آیت مقدسہ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر آئی ہے۔ ایک تو غزوہ بدر کے موقع پر جب صف بندی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، اس کی رٹ قائم کرنی ہے، اس کا نظام غالب ہونا چاہیے، اگرچہ مشرک ناپسند سمجھے۔ مشرک تو نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب ہو، کوئی کافر، مشرک اور منافق یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے غلبے میں، اللہ کی بالادستی میں اللہ کی پہچان ہوگی، اور جس سوسائٹی میں اللہ کی پہچان ہو وہاں عدل کا نظام ہوگا، انسانیت کا نظام ہوگا، انسانی حقوق قائم ہوں گے، ظلم کا نظام تو رہ ہی نہیں سکتا۔ جب دین الحق غالب ہو گیا تو ہر قسم کا ظلم، شرک، نفاق، کفر وہ ختم ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے سورۃ البراۃ میں یہ آپ کا منصب ارشاد فرمایا ہے، اور وہاں پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آپ کا منصب ہے میرے عزیزو۔ میں نے آج کے درس میں عرض کیا تھا، ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت مقدسہ میں اللہ کی جو رہنمائی ہے اس کو سمجھیے۔ آپ کو اللہ نے بھیجا، ایک بات یہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے،
اللہ نے آپ کو ہدا رہنمائی دے کے بھیجا، تو ہمارا ایمان و یقین کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی مکمل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی جول نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک تو یہ دوسری بات، اور تیسری ودین الحق، دین حق دے کے بھیجا، مکمل نظام دے کے بھیجا ہے۔ جب ہم مکمل نظام کی بات کرتے ہیں تو تمام تر نظام حیات اس میں شامل ہے۔ اب یہ تمام نظام حق کیسے بنے گا؟ غالب جب ہوگا تو حق بنے گا، اور جب غالب ہوگا تو پہلے جو ادیان باطلہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ان تمام ادیان باطلہ پر اس کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا؟ صلح نامہ حدیبیہ سے پہلے غزوات کا دور ہے، یہ دور اور اگلے ادوار میں آپ نے دین کو غالب کیسے کیا ہے؟ اس کا قومی نظام تشکیل دیا، سیاسی نظام تشکیل دیا، معاشی نظام تشکیل دیا، اور پہلے ظلم کے نظاموں کو توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ اور سماج عدل کا قائم ہو گیا، انسانی حقوق قائم ہو گئے، ظالم مافیا شکست کھا گیا۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے ہوا ہے۔ آپ نے جماعت تیار کی، آپ نے اس سچی جماعت کو میدان میں اتارا، اور میدان میں صرف لڑنے کے لیے نہیں اتارا، سسٹم کی تشکیل کے لیے اتارا ہے۔ وہ سچی جماعت مقابلہ بھی کرتی ہے، لڑتی بھی ہے، جہاد بھی کرتی ہے، اور عادلانہ نظام بھی تشکیل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ گواہ ہے، نگران ہے، اللہ سرپرست ہے۔ اللہ نے سرپرستی کی، مدد فرمائی، اور آپ غالب آ گئے، آپ نے اپنے مشن کو مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت مقدسہ بڑی اہم ہے کہ آپ نے اپنا مشن کیسے مکمل کیا؟ اکیلے کر لیا؟ نہیں، آپ نے جماعت تیار کی، ایک مضبوط جماعت کی موجودگی میں ان کو ساتھ لے کے آپ نے دین الحق کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں اسی اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔